الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8ویں پارے کی مختصراً تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیز سامعات، اس پارے میں 2 حصے ہیں. پہلا سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ. سورہ انعام کا جو بقیہ حصہ ہے تو اس حصے میں 4 باتیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں. ایک، رسول کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ کفار بے جا معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان سے مردے بھی زندہ ہو کر باتیں کرنے لگیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، اور قرآن پاک ہی ان کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے. قرآن پاک ہی بہت بڑا معجزہ ہے. تو رسول کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے. پھر مشرکین کی 4 حماقتیں بیان کی گئی ہیں. یہ پہلی یہ کہ یہ چوپایوں میں اللہ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ مانتے، یعنی شرکاء کا حصہ اور اللہ کا حصہ الگ الگ کر دیتے. دوسری بیوقوفی یہ کرتے کہ فقر کے خوف سے، غربت کے خوف سے، تنگ دستی کے خوف سے یہ لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے. تیسرا، چوپایوں کی 3 قسمیں کر دیتے. ایک کہ جو ان کے پیشواؤں کے لیے خاص ہوتا، دوسری قسم کہ جن پر یہ سواری اور یہ سب بالکل منع کر دیتے، اور پھر ان کی چوتھی جو حماقت تھی وہ یہ کہ چوپایوں کے بچے عورتوں کے لیے حرام، عورتوں پر حرام. ہاں، اگر وہ مردہ ہوتے تو پھر وہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے حلال ٹھہرا لیتے. پھر اسی حصے میں جو تیسری بات بیان ہوئی وہ اللہ عز و جل کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے، وہ چوپائے اور کھیتیاں، جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی نعمت کہا. اور پھر اس حصے میں 10 وصیتیں ہوئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہیں کرو، اور اولاد کو قتل نہ کرو وغیرہ. سورہ اعراف جو دوسرا حصہ ہے اس میں 5 باتیں بیان ہوئیں. پہلی، اللہ کی نعمتیں. دوسری، 4 ندائیں. صرف اس صورت میں انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا گیا. ان 4 نداؤں کا ذکر ہے. تیسرا، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کا ذکر ہے. چوتھی بات، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. اور 5واں جو بیان ہے وہ 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب. ان کے قصے بیان ہوئے. اس سے مراد اور یہ بیان کرنے میں حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور ان کے انجام سے آگاہی عطا کرنا ہے. کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ اور آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں. قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی اور انکار حق کے لیے محض بہانے ہیں. آیت نمبر
112 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ آیت نمبر 117 اور 118 میں فرمایا، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ جو حرام ہیں ان کی تفصیل کو تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا گیا، صرف حالت مجبوری میں، حالت اضطرار میں زندگی کو بچانے کی مقدار کہ جتنی مقدار میں کھائیں کہ اس سے اتنی مقدار میں کھانا کہ اس سے زندگی بچ جائے، بس اتنے کی اجازت ہے، اتنے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ مزید فرمایا، جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر، بہر صورت گناہ ہے اور ترک کرنا ہے، اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ عزیز سامعات، آج کل رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ دراصل ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر کبھی ہمیں بہت شدید پیاس لگ رہی ہو، بہت شدید بھوک لگ رہی ہو، بہت روزہ لگ رہا ہو، ہم اکیلے کمرے میں ہوں، کوئی ہمیں دیکھنے والا بھی نہ ہو، ہمارے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہو، بہت شدید پیاس بھی ہو، پیاس کی لپیٹ میں بھی ہو، تب بھی اگر ہمارا ہاتھ اس طرف بڑھے بھی تب بھی ہم پانی نہیں پئیں گے، حالانکہ نہ ہمیں کوئی انسان دیکھ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، ہم اکیلے ہیں، ہم پانی پی بھی لیں تو پیاس بھی بجھ جائے گی، کسی کو کیا پتہ، ہم سب کے سامنے، سب کے نزدیک ہمارا روزہ ہی ہے، لیکن دل میں بس ایک خیال، ایک بات ہمیشہ رہتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس رمضان کا مہینہ ہماری جو تربیت کے لیے آتا ہے، اس مہینے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم تربیت ہمارے لیے یہی ہے، اور اسی سوچ کو ہماری فکروں میں راسخ کرنا ہے اور اپنے اندر اسی سوچ کو پیدا کرنا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ جملہ، یہ سوچ ہماری تربیت کے لیے بہت بہترین ہے۔ عزیز سامعات، جب یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جس طرح سے آپ روزے کی حالت میں وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینے سے رکی رہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا روزہ چلا جائے گا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جب یہ بات ہمیشہ ہی آپ کے اندر، آپ کے دل و دماغ میں محفوظ رہے گی، ہمیشہ آپ کو یہ ایک جملہ یاد رہے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں کہ ہم سے بہتر کوئی ہماری تربیت نہیں کر سکتا، اور یہ جملہ ہماری تربیت کے لیے بہت ہی اہم ہے اور بہت مددگار ہے۔ جب ہمارے اندر یہ فکر، یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے کہ جب کبھی کسی برائی کی طرف بڑھنے لگیں گے، جب کبھی جھوٹ بولنے لگیں گے، جب کبھی کسی ایسے کام کی طرف قدم اٹھنے لگے گا کہ جس میں صرف ہمیں پتہ ہوگا، فوراً یہی خیال اور یہی فکر، یہی سوچ، یہی کلمہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمارے نظریے کو بدل دے گا اور ہمیں اس برائی کی طرف بڑھنے سے روک دے گا، ہمیں اس برائی کو کرنے سے روک دے گا۔ پھر آپ ایک برائی سے، دو برائی سے رک کر انشاءاللہ العزیز اسی ایک بہترین جملے کی وجہ سے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اپنی بہترین تربیت بھی کر سکیں گے اور ہر برائیوں سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کی پیروی کرنے اور برائیوں سے بچے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو 120 آیت نمبر میں فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر، بہر صورت گناہ ہے، اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔
آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہو برابر ہو سکتے ہیں۔ گویا یہ ایک سوال کیا گیا کہ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا ہے اور اب وہ ہدایت حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک وہ شخص اور ایک وہ دوسرا کہ جو مسلسل گمراہی میں پڑا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ہدایت یافتہ شخص اور یہ گمراہ شخص کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 123 میں فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کس کے سپرد کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کے کہنے سے تھوڑی اللہ تعالیٰ منصب رسالت کسی کو عطا کرے گا، یہ تو اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور وہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ وہ اتنا بڑا عہدہ اور یہ ذمہ داری کس کے سپرد کرے۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے سینے کو حق قبول کرنے کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے اور ہمیں دین مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت میں جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے گمراہی چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، تب کس کے مقدر میں ایمان ہے اور کس کے مقدر میں ایمان نہیں یہ فیصلہ تو ہو چکا، لیکن پھر بھی کفار کو اور مشرکین کو دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، تو اس سے مقصد محض یہ ہے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے، وہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے دین کی دعوت دی ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی ہی نہیں، تو حجت تمام کرنے کے لیے انہیں توحید کی دعوت دی گئی۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے مقدر میں ایمان اسی طریقے سے لکھا گیا ہو کہ جب اس کو دعوت دین دی جائے گی، جب اسے تبلیغ کی جائے گی تو وہ ایمان لے آئے گا، تو ہو سکتا ہے مقدر میں اسی طریقے سے لکھا گیا ہو کہ وہ اس طرح سے ہی ایمان قبول کرے گا۔ تو بہرحال یہ سوچ کر کہ جو ایمان لائے گا اس کے لیے تو لکھا جا چکا، تو اور جو کچھ ہونا ہے وہ تو لکھا ہی جا چکا، اعمال سے رکنا نہیں چاہیے، اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو بات میں بھی پہلے بیان کر چکی کہ اپنی تربیت کے لیے بس ایک یہی جملہ کافی ہے اور بہترین ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے، اس جملے کو لے کر اپنی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ گناہوں کے کام کرتے تھے۔ آیت نمبر 130 اور 131 میں اتمام حجت کے لیے فرمایا کہ حجت تمام ہو جائے۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اللہ عز و جل کسی پر ظلم نہیں فرماتا، یہ بات اس میں بتا دی گئی۔ اور یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، پھر خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کیونکہ انہوں نے ظاہر دنیا کی زندگی میں دھوکہ اٹھا لیا، اور یہ گواہی اسی وجہ سے دی جائے گی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 136 میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر ہے کہ جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور مویشی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، بلکہ
جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس بارے میں ان چیزوں کا بیان ہے، ان میں سے ایک میں نے یہ بھی بتایا کہ منافقوں کی اور مشرکین کی ایک بیوقوفی یہ تھی کہ یہ جانوروں میں اللہ کا حصہ الگ اور مشرک اور شرکاء کا حصہ الگ رکھتے تھے۔ اب اللہ عز و جل سے زیادہ یہ بتوں کے حصے کو مقدس سمجھتے تھے، بتوں کے حصے کو زیادہ ضروری اور مقدس سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اگر بتوں کے حصے میں سے اللہ عز و جل کا حصہ، بتوں کے حصے میں سے کچھ حصہ اللہ عز و جل کے حصے میں مل جاتا تو بہت برا لگتا ان کو، اس سے بہت تکلیف پہنچتی۔ حالانکہ اگر اللہ عز و جل کا حصہ بتوں کو حصے میں مل جاتا تو ان کو اس سے اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو ان کو آیت نمبر 36 میں ان کی اسی جہالت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، بلکہ بتوں کے حصے کو زیادہ ضروری اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا بھی مشرکین کی جہالت ہے۔ آیت نمبر 138 سے 140 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار اور مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے جانوروں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھیں۔ ایک وہ مویشی اور کھیت جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان سے فائدہ اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہے، ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے جس کو ہم کھلانا چاہیں، اور ان کو صرف وہ مرد کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت پر مامور ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یعنی وہی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ 4 حصے کر لیتے تھے، ایک حصہ وہ 3 حصے کر لیتے تھے، ایک حصہ وہ کہ جن سے ان کے جو پیشوا ہیں بس صرف وہ کھا سکتے، ان کے لیے خاص ہوتا۔ دوسرا وہ ہوتا حصہ کہ جن پر سوار ہونا اور سامان لادنا بالکل انہوں نے منع کر دیا تھا، حرام تھا۔ اور تیسرا وہ تھے وہ حصہ تھا کہ جس پر یہ ذبح کے وقت اللہ عز و جل کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو آیت نمبر 138 سے 140 میں انہی کا بیان ہے۔ دوسرا، بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا حرام کر دیا۔ بعض مویشیوں پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی ان کو بتوں کے نام پر ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ آیت نمبر 141 سے 146 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا اور کہا اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور اسراف نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرو، یعنی جو زکوٰۃ وغیرہ جو واجب ہو اس کی ادائیگی کرو، عشر یا نصف عشر کو ادا کرو۔ اسی میں حلال جانوروں کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان محرمات قطعیہ کا بیان ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانوروں اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام کر دیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا، یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں بطور سزا ان پر یہ کیا گیا کہ ان پر ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی کو حرام کر دیا۔ آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ در حقیقت بات یہ ہے، وہی جو میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ یہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہتا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی چاہت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی نافرمانی کرے گا، مجرم ہوگا تو پھر وہ سزا تو پائے گا۔ اب سزا دینا یہ تو اس کی مشیت ہے، لیکن وہ نافرمانی ہی نہ کرے، اسی میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب اگر سب کو وہ جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈال دیتا، اور اطاعت کے راستے پر ڈالنا ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی، تو بھلا بتائیں کہ کسی کی مجال تھی کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے؟ تو بہرحال یہ 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا کہ بس جان چھڑانے کے لیے یہی بات کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ آیت نمبر 151 سے 160 میں فرمایا جو 10 وصیتیں کی گئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا، قرآن پاک سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ اللہ عز و جل نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا ذکر فرمایا۔ جہاں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرنا، وہیں فرمایا والدین کا شکر ادا کرنا۔ اب جیسے اس آیت مبارکہ میں پہلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی طاعت کا، اپنی عبادت کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ تو گویا والدین کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ پھر تیسری جو وصیت کی وہ یہ کہ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھا، فحاشی سے، بے حیائی سے، چھپی ہو یا ظاہر ہو، بے حیائی سے اجتناب کرو۔ پانچویں، ناحق قتل نہ کرو۔ چھٹی، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ساتویں، لین دین میں ناپ تول پورا کرو۔ آٹھویں، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو۔ بلا تمیز، بغیر کسی فرق کے سب کے ساتھ انصاف کرو۔ نویں، اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو۔ اب چونکہ یہ 9 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فرقہ بندی چھوڑ کر اس کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ فرمایا اے رسول، جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 162 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے رسول فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادات میں خلوص پیدا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کہ مسلمان کا مقصد حیات ہی یہی ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کفار آپ علیہ السلام سے بار بار کہتے کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں، ہم ذمہ دار ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ جو شخص جو کرے گا اور جیسا کرے گا وہ خود ہی ویسا بھگتے گا۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات اور مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے کہ کون مال اور رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا بھی ہے اور بخشش اور مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، بہت رزق کی فراوانی ہے، اور وہ رب ذوالجلال کو بھلا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی نعمتیں دیں۔ دیکھیے عزیز سامعات، معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل مال اور نعمتیں وغیرہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سے نعمتیں لی جا رہی ہوں صرف اسی پر ہی آزمائش ہو۔ جس کو نعمتیں دی جا رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ میری نعمتوں کا کیسا استعمال کرتا ہے، یہ میری نعمتوں کو کس طرح سے خرچ کرتا ہے، اس کو میں نے اتنا مال دیا، اتنا پیسہ دیا، یہ میرے اس دیے ہوئے مال کو، اس نعمت کو کہاں لگاتا ہے، کس جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ یہ
ایسا تو نہیں کہ اس کے پاس مال و دولت آنے کے بعد، امیر و کبیر ہونے کے بعد، اور یہ اس قدر میری نعمتیں ملنے کے بعد مجھے ہی بھلا بیٹھا۔ ایسا تو نہیں کہ یہ میرے ہی احکام کو بھلا بیٹھا، تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ تو رب ذوالجلال دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، اور اسی بات کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جو مراتب میں اور درجات میں فرق ہے صرف آزمائش کے لیے ہے کہ کون مال و رزق وافر مقدار میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ اب سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 7ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 39ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں مختلف انبیاء کرام کی دعوت، اس کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والی تکالیف کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے ہجرت اور زمین پر نزول کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ کے واقعات، فرعون اور بنی اسرائیل دونوں کی ایذا رسانیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس صورت میں اہل اعراف کا اہل دوزخ سے مکالمے کا بیان ہے، اسی لیے صورت کو سورۃ الاعراف سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت میں حیات بعد الموت کا ذکر ہے اور شرک کا تفصیلی رد ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ اس صورت کے ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کفار کے ان رویوں سے بالکل بھی تنگ دل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے یہ اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم تھے، اور آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان دہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں زمین میں انسانوں کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قلیل بندوں میں، یعنی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 11 سے 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ پتہ چلا کہ غرور اور تکبر رب ذوالجلال کو رائی کے دانے کے بھی برابر نہیں، پسند نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی پسند نہیں، اور یہ غرور اور تکبر انسان کو بلندیوں سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور پستیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا کر دی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ تو شیطان نے اللہ عز و جل سے مہلت ہی اس چیز کی مانگی کہ وہ اہل ایمان کو اور اللہ عز و جل کے بندوں کو گمراہ کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ پھر جیسا کہ شیطان نے خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے اور ان کو وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس لیے قریب جانے سے منع کیا کہ آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے، اور پھر ان سے جو اجتہادی خطا ہوئی تو اس کا بیان ہے۔
پھر اپنے اجتہادی خطا کا احساس ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے۔ پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا اور فرمایا ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقویٰ ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں۔ اس کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 35 میں رسول کرام کی اطاعت کرنے والوں، تقویٰ اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، جبکہ کفر، تکذیب اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 44 اور بعد کی آیات میں بتایا کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا، اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ جہنمی جنتیوں سے التجا کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ مگر اللہ نے فرمایا یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں۔ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا، اللہ ان سے فرمائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کے دن کو بھلا رکھا تھا، آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اور اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر رحیم ہے کہ انہیں بار بار توبہ کا طریقہ بھی بتاتا ہے، دعاؤں کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ کس قدر پیارے انداز میں اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس ہونا تو یہ کافر کی علامت ہے، کافر کی نشانی ہے۔ مومن تو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور پھر کس قدر پیارے انداز میں پروردگار فرما رہا ہے، ذرا محسوس تو کریں کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو۔ آج بھی موقع ہے میری دوستوں، میری بہنوں، میری ماں و بیٹیوں، آج بھی موقع ہے۔ آپ سے جو گناہ سرزد ہو گئے، جو کچھ آپ نے کر لیا، اب موقع ہے۔ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، پروردگار بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ اسے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر، اس کے حبیب کا واسطہ پیش کر کے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر، رو کر، گڑ گڑا کر، ہچکیاں باندھ کر، کبھی سجدے میں سر جھکا کر، کبھی ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اپنی التجاؤں کو اس کے سامنے پیش تو کر دیکھو۔ تم ایک بار ایسا کر تو دیکھو، اپنی دلی مرادوں کو اور دعاؤں کو تم نہ پالو تو کہنا اللہ عز و جل بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن نے بتایا
کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 59 سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ گویا اللہ عز و جل نے ان کی قوم کا قصہ اور اپنے عذاب کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 65 سے حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے کہ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا کہ معاذ اللہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر حضرت ہود نے بھی قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر بھی اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ آیت نمبر 73 سے حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کے معجزے کے طور پر چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا لیتے تھے۔ گویا ان کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، تو انہوں نے بھی قوم سمود نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 80 سے حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ آیت نمبر 85 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھیں کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے اور دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ گویا انہیں انجام سے ڈرایا بھی گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی کی نافرمانی کی۔ معزز سامعین کرام، یہ آخر میں جو 5 قوموں کا حال بیان ہوا، ہم اگر دیکھیں اور غور و فکر کریں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ قوم نہایت سرکشی میں مبتلا تھی، بہت نافرمان تھی، اور سب پر کسی نہ کسی ایک گناہوں کے سبب عذاب آتا گیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، حضرت لوط علیہ السلام پر بے حیائی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بے حیائی کی وجہ سے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر انعامات الہیہ کی ناشکری کی وجہ سے، تو گویا ایک ایک گناہوں کے سبب عذاب آتا رہا۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج امت مسلمہ، امت محمدیہ تمام ہی گناہوں میں مبتلا ہے، اور یہ تو اللہ عز و جل کا اپنے بندوں پر اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم گنہگار بندوں پر اپنا عذاب نازل نہ فرمایا، کیونکہ خود فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ انہیں عذاب کیسے دے گا حالانکہ محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل میں ہم گنہگار بندوں پر یہ کرم کیا ہے کہ آج امت محمدیہ تمام ہی گناہوں میں ملوث ہے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہے۔ یہ جو ایک کرونا کی صورت میں اور اس وبا کی صورت میں ہم پر عذاب آیا ہوا ہے، اللہ عز و جل سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ عز و جل نے صرف ایک جھلک دکھائی ہے، یہ تو مسلمانوں کو صرف جھنجھوڑا ہے۔ ہم اگر ان 5 قوموں کا
جس کا بھی میں نے ذکر کیا، دیکھیں تو ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ نبی کی نافرمانی کے سبب ان پر عذاب آتا رہا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی جب نافرمانی کی، عذاب آ گیا۔ قوم عاد نے جب اپنے نبی کی نافرمانی کی، عذاب آ گیا۔ قوم سمود نے جب حضرت صالح کی نافرمانی کی، عذاب آ گیا۔ گویا نبی کی نافرمانی اللہ عز و جل کو بالکل پسند نہیں، اس کے نبی کی نافرمانی سے بالکل باز رہا جائے۔ آج معاذ اللہ، استغفر اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر گستاخیاں ہو رہی ہیں اور کس قدر رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی جا رہی ہے کہ اب بھی اللہ عز و جل پکڑ نہ فرمائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل سے توبہ و استغفار کیجیے، اب بھی موقع ہے مسلمانوں، سنبھل جاؤ اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ۔ باطل کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرو، حق کا ساتھ دو اور غلط کاموں کے خلاف، غلط باتوں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔